من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم النعم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا دود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم سید الشہداء بھی کہتے ہیں، کسی بچے کو پوچھا جائے اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنا ہو
تو پوچھا جائے گا کہ جی حضرت امام حسین کون ہے؟ ویسے حسین کون تو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام اتنا لقب مشہور ہوا ہے، اتنا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام، امام حسین، امام حسین۔ ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کس چیز کے امام ہیں؟ دیکھو نا، فنون میں سیبوے یہ امام ہے، ظفر یہ امام ہے، پھر بڑے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو فقہ میں امام مانا جاتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ پھر امام مانا جاتا ہے بہت سارے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے امام ہیں؟ کیا وہ فقہ کے امام ہیں؟ اور جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے امام ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس کے امام ہیں؟ فنون کے ہیں، تفسیر میں ہیں، فقہ میں ہیں، کس میں ہیں؟ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میں نے اپنے خطبے میں پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو وہ انہوں نے پوری کر دکھائیں۔ قال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک، بے شک میں تجھے بنا دوں گا لوگوں کے لیے امام۔ قال، عرض کی گئی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، تو حکم ہوا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کا میرا وعدہ ظالموں پر پورا نہیں اترے گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں میں آزمایا، ان میں سے کون کون تھی؟ ایک تو آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اپنا ملک چھوڑنا پڑا، پھر اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو دور اللہ کے گھر کے قریب، کوئی نہ وہاں کوئی پانی ہے، نہ وہاں پھل ہے، نہ کوئی گیہوں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پھر بیٹے کی قربانی، پھر مال و دولت، تقریباً آج سے مہینہ پہلے یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان باتوں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب ان کی آزمائش کی
تو پھر انہوں نے پوری باتیں کیں، اپنی آزمائش پر پورے اترے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان باتوں کو اپنے انداز میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، اور مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں پہ آزمایا۔ جب انہوں نے باتیں پوری کر دیں، آزمائش پر پورے اترے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں کے ارشاد فرمایا۔ سنیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں پر آزمایا تو انہوں نے پوری کر دکھائیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا امام بنا دوں گا۔ اس میں کیا تھا؟ ڈر، خوف، بھوک، پیاس، پھر ہجرت، پھر اولاد کی کمی، یہ سارے معاملات۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی حسین جانے تو رب جانے، بس باقی اور کچھ نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں جی میں نے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبیوں کے برابر نہیں مانگتے بلکہ ان سے اونچا مانگتے ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کفر ہے بھائی۔ کوئی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اوپر نہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے برابر نہیں ہیں، لیکن کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آزمایا۔ سب سے پہلے اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ اب دیکھیے میں جہاں بیٹھا ہوں یہ میرا ملک ہے، لیکن اس ملک کے اندر ایک ضلع ہے، صوبے، پھر صوبوں میں ایک ضلع، ضلعوں میں پھر ایک محلہ، اور اس محلے کی ایک گلی، اس گلی کے بھی کچھ حصہ یہ مسجد شریف ہے، بابا جی قبلہ کا مزار شریف ہے۔ اب کوئی مجھے کہے کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤ، مجھے دکھ ہوگا نا، بولیے کوئی کبھی نکل جائے تھوں تو مجھے تو دکھ ہوگا نا۔ تو سوچئے ساری کائنات سے بڑا آستانہ کون ہے؟ کون سا ہے؟ مدینہ منورہ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ آستانہ کہ اس سے بڑھ کر آستانہ کوئی نہیں۔
پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس آستانے کے سجادہ نشین ہیں اور ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا، جاؤ بھئی یہاں سے نکلو، حالات کچھ بھی تھے۔ پھر مکہ مکرمہ آنا پڑا، پھر وہاں سے آگے کوفہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہلے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آزمایا، پھر 3 دن کی بھوک اور پیاس، پھر پھلوں کا معاملہ ہی کوئی نہیں، پھر اپنی اولاد، اپنے غلام، اپنے بھتیجے بھانجے، ان سب کو شہید کروانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایسے لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا سنیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ ڈر کے ساتھ، کچھ مالوں میں کمی، کچھ پھلوں میں کمی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، پہلے آزمایا، پھر آزمانے کے بعد امام بنایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمایا، آزمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام اس لیے اس انداز میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کو آزمایا ہے، ایسا آزمایا کہ جو اللہ نے چیزیں بتائی ہیں ہر میں سے آزمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے امام بنا دیا۔ لیکن آگے بھی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ خوشخبری کون سی ہے؟ وہ جو ہے کہ بھئی ان کے لیے تو ہے ہی، ہمیں بھی خوشخبری ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ تو ان سے پیار فرما، یا اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ پھر اگلے الفاظ سنیے اور جھومتے ہوئے دیکھیے، سنیے، پھر جب جائیں تو ان الفاظ کو اپنی سماعتوں کی طرف نظر کر کے دل میں جگہ دیجئے، پھر جاتے ہوئے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور پیارے اللہ جو میرا امتی ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خوشخبری دی ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ خوشخبری کن لوگوں کو دی ہے کہ جنہوں نے صبر کیا ہے۔ کب؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے
الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا صبر کیا؟ توجہ ہے؟ کیسا صبر کیا، کیسا صبر کیا کہ مدینہ منورہ جیسی جگہ وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا، پھر بھوک اور پیاس، پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب حر 1000 کا لشکر لے کر آیا، جناب ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ یا آپ پھڈا کرنے کے لیے آئے؟ میں بھی یہ کیسے ہوا؟ ہمیں تو ان لوگوں نے چٹھیاں لکھ لکھ کر بلایا ہے۔ اچھا حضرت مجھے نہیں پتا تھا، تو اب ایسے ہے کہ آپ یہاں آرام فرمائیں، لیکن یہ کہ میں اپنے ساتھیوں کو ذرا دور لے جاتا ہوں کہ یہاں کچھ عورتیں بھی ہیں، تو اس لیے آپ وقت تھے تو نکل جائیے، میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا۔ بعض کے نزدیک 2-3 دن حضرت امام حسین وہیں گھومتے رہے۔ پھر کسی سے پوچھا بھائی یہ کیسا میدان ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا جناب یہ ارض طف ہے۔ بھائی اس کا کوئی اور نام بھی تو ہوگا؟ ہاں جی، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا بھئی اگر یہ بات ہے تو پھر اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، اس لیے کہ صفین سے واپسی پر میرے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے حسین یہاں تیرا معاملہ ہوگا، جب یہ معاملہ ہوگا تو تو کیا کرے گا؟ تو اس کی حضرت جی میں پھر صبر ہی کروں گا۔ تو پھر یہ اب حالات ہیں کہ یہاں سے اب ہم جا نہیں سکتے۔ ادھر کیا ہے کہ آپ میں بس اب خیمے لگا دو، تو خیموں کی حالت بھی ایسی ہے کہ جہاں سے بھی مٹی نکالتے ہیں یا وہ کیل وغیرہ ٹھونکتے ہیں تو وہاں سے خون نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بس میں یہ وہی بات ہے، وہی وقت ہے، وہی میدان ہے، اب ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 3 دن پہلے ہی پانی بند کر دیا گیا۔ نہ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ یہ کس کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں خود مصطفیٰ اکرم اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، تو سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں، چاروں طرف سے بادل آ جاتے ہیں۔ وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ حدیبیہ میں کیا ہوا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کے وضو کے لیے تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے۔
میں لے آؤ۔ جب لائے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا پیارا پیارا گورا گورا نوری نوری ہاتھ مبارک ڈال دیا۔ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنَ أَصَابِعِهِ، کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارکہ کی انگلیوں سے ایسے پانی نکلا جیسے چشمے سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جناب یہ تو بتائیے وہ تھوڑا سا پانی تھا تو کتنے لوگوں نے پانی پیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کبھی کم نہ ہوتا، ہم تو صرف 1400 تھے۔ یہ کون ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت اگر میرے ذہن میں آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہزادے ہیں جن کے بارے میں سرکار خود فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر دعا کرتے تو پانی نہ آ جاتا۔ امتحان جب ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حالات کیا ہیں، وہاں تو بس ہمیں امتحان میں کامیابی چاہیے۔ اچھا ایک گل تے دسو، ساڈے پتر نے ایف اے دا امتحان دینا ہے، ایم اے دا امتحان دینا ہے، تو اسی کی کہاں گے کہ یا اللہ یہ تو امتحان دور کر دے۔ اللہ کے بندے جب تک امتحان نہیں دیا جائے گا تب تک ڈگری نہیں ملنی۔ ڈگری ملے گی تو جب امتحان میں کامیابی ہوگی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس شہزادے کے لیے امتحان تھا، ڈگری ملنی تھی، اور وہ ڈگری کیا ہے؟ امام ہونے کی۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے امام بنایا ہے، جیسا کہ حضرت نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا، ادھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے شہزادے ان سے بھی امتحان لیا گیا۔ پھر ہم جب ہم نے دیے ہیں تو اس وقت کیا تھے؟ اب ہمارے زمانے میں تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ پانی ٹھنڈا بھی نہیں تھا، لیکن اب تو بچوں کے لیے پانی بھی ہوتا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امتحان دیا تھا، پنکھے تھے بلکہ کربل کی تپتی ہوئی ریت، اور ہم کبھی مارکر استعمال کرتے ہیں، کبھی پین استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ کہنا اس کا فلاں چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پرچے دیے نا، تو وہ تو کبھی تو اپنے غلاموں کے خون سے، کبھی اپنے بھانجوں کے خون کے ساتھ، کبھی اپنے بھتیجوں، کبھی اپنے بیٹوں، حتیٰ کہ چھوٹے 3 ماہ کے علی اصغر کے خون سے بھی آپ نے پرچہ کیا۔ پھر
کہ جب جو رنگ جمع نہ شہادتوں سے تو پھر اپنا خون بھی ملا دیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے تھے کہ جو مال مانگو گے مال دیں گے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میں اور آپ حضرات کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہدانوں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیجیے۔